السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، مدکر پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے دورے کا 7واں اور آخری دن ہے، جس میں ہم پورے دورے کا خلاصہ اور اہم نتائج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ دورہ مکمل کرنے کی توفیق بخشی۔ ہمارے دورے کا عنوان تھا سورۃ الانعام میں ایمانی مسائل، اوامر و نواہی کے ساتھ۔ ایمانی مسائل کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے الایمان باللہ تعالی، اللہ پر ایمان لانا، اس کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالی موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہیں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، اور وہ اللہ موجود ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت سارے انعامات کیے، ان کو نعمتیں عطا کی، اور وہ نعمتیں عطا کرنے والا وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ نعمتیں عطا کرنے والا موجود ہے، اور یہ نعمتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ سورۃ الانعام کی ہی آیت نمبر 46 ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اس میں بھی امر ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت بصارت کو لے جائے، تمہارے دلوں پر مور لگا دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود جو ان کو واپس لا سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی آیات ہم اپنے دورے میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس پر بہت سارے دلائل سورۃ الانعام میں اور قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل کہ مشکلات میں انسان جب پھنس جاتا ہے تو صرف ایک اللہ کو ہی پکارتا ہے، اور وہی رب اس کو مشکلات سے نجات دلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 اور 41 یہ ہم نے بیان کی تھی، جس میں یہ ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ اور کون ہے جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، اور ان میں سے صفت رحمت اور صفت قدرت کا ذکر ہم نے اپنے دورے میں کیا۔ آیت نمبر 54 کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے، رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو نافرمان ہیں، جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کیا، اور آیات کو نازل کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ آیت کو نازل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، دیگر انبیاء کو دیگر کتابیں دی، آیات کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا ہے، اور
ملت ابراہیم علیہ السلام جو کہ مشرک نہ تھے ان کی پیروی کا حکم دیا، اور مشرکین کے جو طریقے تھے ان سے بھی روکا گیا اور منع کیا کہ مشرکین کے طریقوں پر نہیں چلنا۔ رسولوں پر ایمان لانا، اس کا ذکر بھی ہم اپنے دورہ میں کر چکے ہیں کہ تمام رسل پر ایمان لانا یہ ایمان کی اور عقیدہ توحید کی ایک شرط ہے۔ مومن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ اور نزول وحی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ہے، جو وحی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک اہم معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب قرآن مجید عطا کیا ہے جو میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اسلام میں توحید میں آپ نے سابقہ انبیاء کی اقتداء کرنی ہے، اور اس کے علاوہ مومنین کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کو اپنی محفل میں رہنے دینا، ان کو محفل سے دور نہ کرنا، اس کا ذکر بھی ہم اپنے دورے میں کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنی محفل سے یہ سچے اور پکے مسلمان اور مومن ان کو دور نہیں کرنا۔ اور پھر جو مشرکین کے معبود خدا ہیں، جو مشرکین کے باطل خدا ہیں، جن کو ان نے معبود بنا رکھا ہے، ان کو برا بھلا کہنے سے، ان کو گالی دینے سے بھی قرآن مجید نے اور سورۃ الانعام میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور ان سے اعراض کرنا، اس کا حکم بھی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جو لوگ آیات کا مذاق بنانے والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھنا اس بات سے منع کر دیا۔ آیت نمبر 68 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس کے علاوہ چند نتائج ہم آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر اور نہی کے ساتھ مخاطب کیا ہے، اور اس صورت میں بھی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امر اور نہی کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اور امر اور نہی یہ دونوں، یعنی امر کا مطلب ہے کسی چیز کا حکم دینا، اور نہی کسی چیز سے روکنا، یہ دونوں انسانوں کے لیے شریعت ہیں۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے ٹیڑھ پن ہیں کہ جن کا علاج امر اور نہی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، اور کتنے ایسے حکم ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص کر کے ہم نے عقائد میں جو ایمانی مسائل ہیں ان میں امر اور نہی کو جانا ہے۔ اور ایسے ہی یہ صورت، یہ امر اور نہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا انداز ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں امر بھی ہے اور نہی بھی ہے، جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور ایک نتیجہ یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ عقیدہ اور اس کو بیان کرنا، اس کی اہمیت کس قدر ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور منزلت کی وجہ سے امر اور نہی کے صیغوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور اس صورت میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا اور واضح کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں زیادہ جو فوکس ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے، اور اس میں جو دلائل ہیں، ایسے دلائل کہ جن کو رد نہیں کیا جا سکتا، توحید کے اس بات پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات پر سورۃ الانعام میں ان دلائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور شرک سے منع کیا گیا ہے، وہ ربوبیت میں شرک ہو، الوہیت میں شرک ہو، اور ایسے ہی جو شرک کرنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے جو شبہات ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی خصوصیت ہے کہ اس میں توحید کو اور بیان کیا گیا ہے، اور اس کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے، اور شرک کی جتنی اقسام ہیں وہ ربوبیت میں ہوں یا الوہیت میں ہوں ان کا رد کیا گیا ہے، ان سے روکا گیا ہے، اور اس کے بارے میں مشرکین کے جو شبہات تھے ان کو بھی زائل کیا گیا، اور ان کی بھی تردید موجود ہے۔ اور اس صورت میں یعنی سورۃ الانعام میں زیادہ فوکس اور ترکیز وہ توحید الوہیت پر ہے، کیونکہ بہت ساری امتیں جو اس سے پہلے گمراہ ہوئی ہیں تو وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئی کہ وہ توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ تو یہ بہت سارے دلائل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کو واضح کیا ہے، اور جو مشرکین کے شبہات تھے ان کو بھی بیان کیا اور ان کا رد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو سیکھا اور جو سمجھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی طرف دیگر لوگوں کو بھی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔